الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف پڑھیے. حمد و صلات کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے نورانی اجتماع میں قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مقدسہ پر درس کی مبارک نشست میں ہم حاضر ہیں. سورہ بقرہ
قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے۔ اس کی ابتدائی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا، اور سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع جو ہیں وہ 3 طبقات پر مشتمل ہیں۔ انسانوں میں 3 گروہ ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع کے اندر کیا گیا۔ انسانوں کا ایک گروہ وہ ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تمام انبیاء کرام، تمام آسمانی کتابوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ طبقہ، وہ جماعت ایمان والے ہیں۔ انسانوں میں سے ایک ایسے انسان ہیں جنہیں ایمان کی دولت ملی، ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اس طبقے کو مومن کہا گیا، اور مومن کی جمع ہے مومنون، مومنین، یہ مومن کی جمع ہے۔ دوسرا گروہ انسانوں میں سے وہ ہے جو آسمانی کتابوں کے نازل ہونے اور انبیاء کرام کے تشریف لانے کے بعد اللہ کے احکام سن کر، انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کو سن کر وہ ضد پر اور ہٹ درمی پر اس قدر اڑ گئے کہ انہوں نے پختہ اور پکا ارادہ کر لیا اور ضد کر لی اور ہٹ دھرمی پہ قائم ہو گئے کہ ہم نے ہرگز ان کی باتوں کو نہیں ماننا، ان پر ایمان نہیں لانا۔ وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ عالم کفر ہے، ان کو قرآن مجید میں کفار کہا گیا، کافر لوگ جو اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی اور اپنی انا کی وجہ سے تمام شواہد کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، وہ بھی انسانوں میں سے ہیں، وہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے۔ 2 طبقات ہو گئے، ایک طبقہ مومنوں کا، ایک طبقہ کافروں کا۔ اور سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات سے تیسرے طبقے کا ذکر ہوا، جنہوں نے کلمہ تو پڑھا اور ایمان لانے کا دعویٰ تو کیا، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ نفاق کی کیفیت تھی، اندر سے نفاق تھا، اور ایمان والوں کے پاس جب وہ آتے، ان سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں اور دوستوں اور تعلق والوں اور اپنے گروہ کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم تو ایسے اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے تو ہم نہ ایمان لائے ہیں، نہ ہم نے مانا ہے۔ ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، ظاہری کیفیات ساری مسلمانوں والی کرتے ہیں، لیکن وہ آپس میں جب اکٹھے ہوتے تو کہتے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو اوپر سے باتیں کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے ابتدائی 2 رکوع جو ہیں وہ 3 گروہوں پر مشتمل ہیں جن کا ذکر کیا گیا، ایک مومنین، ایک کافر، کفار، اور تیسرا طبقہ منافقوں کا ہے۔ اللہ کریم نے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کریم نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان نہیں لائے، ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔
کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون ہے، جس میں منافقوں کا تفصیلی ذکر آیا کہ منافق کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن یہ کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں، یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے تصدیق بھی نہیں کرتے، اندر سے مانتے بھی نہیں ہیں، کلمے کے تقاضے بھی نہیں سمجھتے۔ تو سورہ منافقون میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا۔ آج چونکہ جو آیات مقدسہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہیں، انہی پر آج درس میں عرض کر رہا ہوں۔ 3 طبقات کا ذکر۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع کے اندر 3 طبقوں کا ذکر ہے، مومنین، کفار اور منافقین۔ پہلا طبقہ جو ہے انسانوں میں سے وہ خوش نصیب انسان جنہیں ایمان لانے کی دولت ملی، جو مومنین ہیں، ان کی خوبیاں اور ان کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل کیا، جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت کو حاصل کیا اور ہدایت پر عمل کیا، اور عمل کر کے اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو انہوں نے سنوار لیا، ان کا ذکر ان پہلی آیات مقدسہ میں کیا گیا۔ آئیے پہلی آیات مقدسہ پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں سے پہلے کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں مفسرین کرام نے تفصیل سے لکھا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ سر راز کو کہتے ہیں، سر بین اللہ ورسولہ، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ ان کے معانی، حروف مقطعات کے بارے میں یہ ذہن رکھنا اور تصور رکھنا از حد ضروری ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب یہ حروف مقطعات نازل ہوتے تھے، جیسے سورہ یاسین کے آغاز میں بھی حروف مقطعات ہیں، یاسین، ایک سورت سے پہلے حامیم، اور ایک سورت سے پہلے کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ آیات نازل ہوتی تھیں، تو حضور یہ سن کر کیا فرماتے تھے؟ علم تو میں سمجھ گیا، میں نے جان لیا، فہم تو میں اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گیا، علم تو فہم تو میرے آقا ارشاد فرماتے تھے۔ تو اس کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مستقل ایک آیت ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دوسری آیت ہے۔ ذالک الکتاب، یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بلند مرتبہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ وہ بڑی ذیشان کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ اور ذیشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں، شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرا رہی ہے،
اگر کوئی اجنبی آدمی گلی میں رات کو مل جائے تو چوکیدار اس سے 3 سوال کرتا ہے کہ یہ اجنبی آدمی آیا ہے، یہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں گلی میں محلے میں کس کے پاس آئے ہو؟ 3 سوال عمومی طور پر رات کو اجنبی آدمی گھر کے قریب گلی محلے میں پھرتا ہوا نظر آئے تو 3 سوال اس سے کیے جاتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو، آئے کہاں سے ہو، اور کس کے گھر آئے ہو، کس کے پاس آئے ہو؟ ان تینوں سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے تاکہ قرآن کے کلام الہی ہونے اور اس کے برحق ہونے پر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ دل کے اندر اس کا گزر بھی نہ ہو۔ اگر اس کتاب کے بارے میں ذرا سا بھی شک اور گمان کا گزر بھی ہو گیا، اس کے منزل من اللہ ہونے اور اس کے کلام الہی ہونے پر اگر شک بھی گزر گیا تو ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن اپنا تعارف خود کرا رہا ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ دیکھیے 3 سوال ہیں تو قرآن تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلا اس سے سوال قرآن سے ہم کرتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، تو قرآن اپنا نام بھی بتاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن اپنا نام بتاتا ہے کہ میں قرآن مجید ہوں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ سے قرآن چونکہ آیا تو تعارف کرایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو آیا کہاں سے ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ نام کیا ہے، نام بتایا قرآن نے کہ میں قرآن مجید ہوں، اور آئے کہاں سے ہو تو قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں۔ اور کہاں سے آیا ہوں؟ لوح محفوظ سے آیا ہوں۔ اور تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اور آئے کس کی طرف ہو تو قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں اور حضور کی طرف میں آیا ہوں۔ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پر نازل ہوا ہے۔ پھر قرآن نے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، حضور کی طرف آیا ہوں، اور کیسے نازل ہوا؟ فرمایا نزل علی قلبک، اللہ کریم فرمایا یہ محبوب قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے آیا اور حضور کے دل انور پر آیا، لہٰذا اس کے کلام الہی ہونے میں شک و شبہ کا شائبہ بھی اب نہیں گزرے گا کہ جب بھیجنے والا رب ہے، آنے والا قرآن ہے اور آیا حضور کے دل انور پر ہے، لہٰذا اس کے اللہ کے کلام ہونے میں پھر کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر آگے یہ مستقل ایک آیت ہے، یعنی اس پہ کلام الہی ہونے میں اگر شک گزر گیا تو سمجھ لیجئے ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ایک پہلو قابل غور ہے۔ قرآن خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین پرہیزگار، ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک پہلو قابل غور ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن ہدایت کا منبع ہے،
یہ سرچشمہ حکمت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے۔ قرآن کی ہدایت پر جو عمل کرے، ہدی للمتقین، وہ پرہیزگار ہیں جنہوں نے قرآن کی رہنمائی اور قرآن کی ہدایت کو اپنی عملی زندگی میں اپنا کر کے قرآن کی ہدایت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ ہے اس کا مفہوم، ورنہ کتاب جو ہے قرآن یہ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن اس کی ہدایت سے اور رہنمائی سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اس ہدایت کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے، وہ اس کی ہدایت سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اب حاضرین محترم، ان آیات مقدسہ میں جو میں نے 6 آیات تلاوت کی ہیں، آج انہی پر درس ہو رہا ہے کہ جو خاص پہلو آج کے بیان جمعہ کا، یہ تو اجمالی تذکرہ اور پہلی آیات پر گفتگو تھی، اصل جو آج کے درس قرآن کا مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 5 اور 6 خوبیاں بیان فرمائی ہیں، خوبیاں بیان فرمائی ہیں، صفات بیان فرمائی ہیں، علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا متقی ہے، فلاں آدمی بڑا پرہیزگار ہے، لیکن پرہیزگار میں اور متقی کے اندر کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو ہے اس میں ہماری رہنمائی کر رہا۔ آئیے ان آیات مقدسہ کو ہم پڑھتے ہیں جن میں متقین کی خوبیوں اور صفات کا تذکرہ ہے، تاکہ ہم اپنے اندر ایمان لانے کے بعد قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تمام صفات اور خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ان صفات سے اپنی ذات کو متصف کریں اور ان خوبیوں سے ہم متصف ہو کر صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں ہم صاحب ایمان کہلانے کے حقدار بن جائیں۔ پہلی خوبی اور پہلی صفت بیان فرمائی، دیکھیے ترتیب کیا ہے آیت کریمہ کی، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی خوبی اور پہلی صفت یہ بیان فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے ہیں۔ جب غیب پر ایمان لانے کی بات آئے گی تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان کی بات آئے گی، کیونکہ اللہ کی ذات غیب ہے، بلکہ غیب الغیب ہے خدا کی ذات۔ اللہ کریم کو دیکھا نہیں، اور جتنے بھی یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کی ذات غیب ہے، بلکہ غیب الغیب ہے، وہی غیب ہے، وہی جو انبیاء پہ نازل ہوتی ہے، وہ بولیے، وہ فرشتے بھی، فرشتے غیب ہیں، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، قیامت غیب ہے، یہ چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کا بڑا جامع اور وسیع مفہوم ہے، یہ غیب پر ایمان لائے ہیں، کون؟ متقین، یہ غیب پر ایمان لائے ہیں۔ غیب اللہ کی ذات پر ایمان، وحی کے نازل ہونے پر ایمان، جنت کے وجود اور دوزخ کے قیام پر یقین اور ایمان، فرشتوں پر ایمان اور قیامت کے دن کے برحق ہونے پر ایمان۔ ایمان یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ جو نبیوں پر وحی نازل کرتا ہے اسے بھی مانتے ہیں، اور اللہ کریم نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا ہے، یہ فرشتوں پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ان کے وجود کے قائل ہیں، جنت کے قیام کے قائل ہیں، دوزخ پر یہ قائل ہیں کہ دوزخ کا وجود ہے، جنت کا وجود ہے، قیامت کا آنا برحق ہے،
الذین یؤمنون بالغیب، جتنی باتیں اور جتنی چیزیں غیب ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی خوبی اور صفت اور وصف یہ ہے کہ غیب پر یہ ایمان لائے ہیں۔ کون؟ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ذرا سا بھی شک اگر گزر گیا، اللہ کی وحی کے بارے میں شک گزرا کہ نہیں وحی کا کوئی وجود نہیں، معاذ اللہ، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں، جنت اور دوزخ کہانیاں ہیں معاذ اللہ، تو وہ شخص پھر مومن نہیں رہتا، اسے صاحب ایمان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر ان تمام امور غیبیہ پر اگر شک گزرا تو ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور یہ غیب بتایا کس نے ہمیں؟ یہ نقطہ ذرا قابل غور، الذین یؤمنون بالغیب، یہ جتنی چیزیں غیب ہیں ان کے وجود کے بارے میں اور ان کی ذات کے بارے میں ہمیں بتایا کس نے ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے وجود اور اس کی ہستی پر کائنات میں سب سے بڑی دلیل ہمارے نبی کریم کی ذات اقدس ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا ہے، اس کا وجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان باللہ تعالی، اللہ کی ذات پر ایمان کی صفتیں جو مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہیں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ تو یہ ایمان اس لیے ہم لائے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء، 313 یا 315 رسول، یہ خدا کی ذات پر دلیلیں لے کر آئے، اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا۔ اور پھر قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس برہان تشریف لے آئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حضور نے بیان فرمائی، ایمان بالغیب کا سب سے بڑا تقاضا یہ، چونکہ فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، خدا کو دیکھا نہیں، وحی کو ہم نے دیکھا نہیں آنکھوں سے، قیامت کا دن آئے گا، یہ سارے غیب ہیں، لہذا حضور نے جو بات فرما دی اور زبان اقدس سے جو بات کہہ دی، اس پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب قرار پائے گا۔ حضور کی ہر ارشاد پر، حضور کے ہر فرمان پر، حضور کی ہر بات پر ایمان لانا اور اسے دل و جان سے تسلیم کرنا، اور حضور کے ارشادات اور حضور کے فرامین کے بارے میں ذرا سا بھی شک گزرا تو سمجھیے ایمان جاتا رہے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی خوبی۔ اب دوسری خوبی بیان فرمائی صفت متقین کی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مومن پر، مسلمان پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنا ہے۔ اس سے بڑا کوئی فرض نہیں، اس کے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، سب سے بڑا فریضہ ایک بندہ مومن پر 5 وقتہ نماز ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جب اعمال کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو جس عمل کا حساب و کتاب کیا جائے گا وہ 5 وقتہ نماز ہے، وہ 5 وقتہ۔ اور اسلام کے ارکان 5 میں سے 5 ارکان اسلام کے بنیادی، ان میں سے ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن عبادات میں سے وہ ہے نماز کا قیام، اقامت صلاۃ۔ قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا ذکر آیا ہے، اس آیت کے اندر بھی دیکھیے دوسری خوبی بیان فرما وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو قائم کرتے ہیں نماز، جو قائم کرتے ہیں، یہاں پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، قائم کرنے کا لفظ ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
قائم کرنا کیا ہے؟ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ اقامت صلاۃ سے یہ مراد ہے کہ نماز کو ظاہری آداب اور ظاہری طریقہ کار جو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کے بتائے ہوئے اور جن طریقوں پر حضور نے خود نماز ادا فرمائی، اس کے مطابق نماز کے ظاہری ارکان کو ادا کرنا اور باطنی اعتبار سے ان کیفیات کو اپنے اوپر غالب کرنا، عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع نماز کے اندر قائم کرنا، ظاہری آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا اور باطنی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ اگر سر رکوع کے اندر جھکا ہوا ہے تو دل بھی جھکے، سر اگر سجدے میں گیا ہے تو عاجزی، انکساری اور انسان کا قلب، انسان کی کیفیات، اس کی سوچ، اس کے تصورات، باطن کی ہر کیفیت اگر سر سجدے میں پڑا ہے تو انسان کی ذہن کی تمام کیفیات و تصورات ہر ایک کو اللہ کے آگے جھکا دینا، یہ نماز کا باطنی ادب ہے۔ دوسری صفت و خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو وہ صحیح ادا کرتے ہیں، ظاہری آداب بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور باطنی آداب بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ باطنی آداب کیا ہے؟ اس میں سے صرف ایک وقت کی گنجائش کے مطابق کہ جب بھی اللہ کی عبادت کی جائے، جو آدمی اس طرح عبادت کرتا ہے اسے احسان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر یہ تصور نہیں باندھ سکتے تو فَإِنَّهُ يُرَاكَ، پھر یہ تصور قائم کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بندہ نماز ادا کرے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، اپنے دل پر اور دماغ پر یہ کیفیت غالب کر لے کہ جس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت جب اپنے اوپر غالب کرے گا تو اس کو نماز پڑھنے کی لذت ہی جداگانہ آئے گی۔ اگر باطنی کیفیت نہ ہو تو رکوع سجود تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ اقبال نے بھی کہا نا کہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ایسے سجدے، ایسی نمازیں نفع نہیں لاتی، نماز تو تب نفع لائے گی جب ظاہری اعضاء جھک رہے ہوں تو باطن بھی اللہ کے سامنے جھکے، عاجزی، انکساری کا پیکر بن کر۔ پھر آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو پھر نماز جو ثمرات و فوائد لاتی ہے اس کو قرآن میں بیان کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر تمہاری نماز اس درجے پر آ جائے گی، تمہیں بے حیائی اور برائی سے تمہیں روکے گی اور بچائے گی نماز۔ آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ دوسرا پہلو جو تھا، ظاہری آداب بھی ہمارے نہیں۔ ہم دیکھیں رکوع کس طرح کرتے ہیں، سجدے کیسا کرتے ہیں، نہ ہمارے رکوع کے اندر وہ سکون ہے، وہ تعدیل ہے، نہ سجدے کے اندر وہ تعدیل ہے۔ نماز بندہ پڑھے، رکوع سجود پورے اطمینان اور پوری تسلی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خشوع و خضوع سے جب نماز پڑھتا ہے تو بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسی نماز پھر نمازی کو برے کاموں سے اور بے حیائی سے نماز خود بچا لیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے آقا کریم نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، تو صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس نہر کے اندر جو آدمی ایک دن میں 5 مرتبہ نہا لے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ تو ممکن نہیں کہ ایک آدمی 5 مرتبہ نہائے اور پھر جسم پر میل کچیل رہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر سن لو اور سمجھ لو اور آگاہ ہو جاؤ، 5 وقتہ نماز ایسے ہی ہے جو آدمی ظاہری اور باطنی آداب کو
ملوذ خاطر رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ جسم کی میل اور کچیل سے اپنے آپ کو جیسے پانی بچاتا ہے، نماز گناہوں کی میل کچیل سے انسان کو بچاتی ہے۔ پھر ہر قسم کے گناہوں کی میل انسان کی دھل جاتی ہے۔ ظاہری پاکی کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور باطنی طہارت کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ تو ذکر الہی کی افضل ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن میں فرمایا کہ صحیح ادا کرو نماز، لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ جو بندہ اللہ کا ذاکر بننا چاہتا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر 5 وقتہ نماز کو فرض اور واجب اور لازم کر لو۔ یہ تمہارے ظاہری اور باطنی آداب کو ملوذ خاطر رکھ کے جب نماز پڑھو گے تو تمہارے گناہوں کی میل کچیل اس عمل سے دور ہوتی رہے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ ایسا عمل ہے، مومنین کی خوبی یہ ہے کہ ایمان لانے کے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد پھر نماز کا درجہ ہے، 5 وقتہ نماز کی حفاظت۔ یہ قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید آئی اور حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو نماز تو بھئی مومن کی پہچان ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان، بخاری کے اندر حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا ایمان اور کفر میں اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو حضور نے فرمایا وہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز۔ یقیمون الصلاۃ، پھر ارشاد فرمایا 2 خوبیاں ہو گئیں، 2 صفتیں، تیسری خصوصیت اور خوبی اور صرف بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے، جس طرح بدنی اور جسمانی عبادت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح فرض ہے زکوٰۃ۔ نماز کے بعد جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس کو قرآن مجید میں خرچ کرنے کا جو ذکر کیا گیا، فرمایا ہمارا دیا ہوا رزق، ہماری دی ہوئی روزی وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا دیا ہوا رزق، ہماری دی ہوئی روزی وہی ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، یہ تیسری خوبی اور خصوصیت و صفت یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے پر خرچ کرنا، اس میں ایک اطمینان اور تسلی اللہ تعالی بندے کو دے رہا ہے کہ جو کچھ تو خرچ کرے گا یہ دیکھ لینا، جیب سے نکالے گا، خرچ کرے گا تو یہ سوچ لینا یہ دیا ہوا کس کا ہے، یہ میرا ہی تو دیا ہوا ہے جو میرے راستے پہ ہی تم نے خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا، اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، غریبوں، یتیموں، بیوہ عورتوں، مساکین، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ مما رزقناہم ينفقون کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو ضرورت مند ہو، جس کے پاس پیسہ نہیں، دوائی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں، بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں، گھر کے خراجات کے لیے تنگ دستی کا شکار ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں صرف مال مراد نہیں ہے کہ صرف ہمارا دیا ہوا پیسہ ہمارے راستے میں خرچ کرنا، بلکہ عرفاء فرماتے ہیں اس سے مما رزقناہم، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو عرفان دیا ہے،
علم کی دولت اگر کسی نے دی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں جس طرح مال سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. جس کو ہم نے علم دیا، عرفان دیا، وہ جو نہ جاننے والے ہیں انہیں سکھلاتے ہیں، انہیں بتلاتے ہیں، علم کو پھیلاتے ہیں. مال کو خرچ کرنا، علم کو پھیلانا، ہدایت کو پھیلانا، عرفان کو پھیلانا، جس کو اللہ نے جو توانائی، جو صلاحیت دی ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ایک ڈاکٹر جو ہے کسی مریض کا علاج کراتا ہے، وہ بھی علاج کرتا ہے توجہ سے، مریض کی مرض کی تشخیص پہ توجہ دیتا ہے، علاج پہ توجہ دیتا ہے. حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی مخلوق پہ جب وہ اس سے فائدہ پہنچاتا ہے دوسرے لوگوں کو، تو اس کو بھی اس آیت کریمہ کا مصداق اور افانے قرار دیا کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت کو، ہر علم کو، ہر عرفان کو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے پھیلانا اور علم پہنچانا. اگر ہدایت ملی ہے اس ہدایت کو تقسیم کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی ہدایت پہ آئیں، وہ بھی اسی کا مصداق ہوگا. مما رزقناہم ينفقون. کتنی خوبیاں ہوگی. اتنا آپ کو سنا ہے توجہ سے. چلیے کوئی بات، اگلی خوبی بیان کر لیتے ہیں. تعداد تو نہ یاد رہے آپ کو، ترتیب تو یاد رہے. پھر آگے ایک بڑی پیاری خوبی کا ذکر آیا. دیکھیے ہم تو ہر ایک کو جو منہ میں آتا ہے اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں. ایمان بہت سے تقاضے کرتا ہے. یہ دیکھیے کتنا بڑا تقاضا ہے. ارشاد فرمایا اے محبوب غیب پر ایمان لائے ہیں، یہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا دیا ہوا صلاحیتیں روزی ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بما الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی یہ ایمان لائے ہیں. من قبلک جو آپ سے پہلے اللہ کا کلام، اس کی وحی نازل ہوتی رہی، اس پر بھی ایمان لائے. پہلے انبیاء پر جو کتابیں آسمانی نازل ہوئی ان کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھنا کہ انجیل، تورات و زبور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، جتنی وحی انبیاء پہ آئی اس وحی کو برحق ماننا. انجیل اور تورات و زبور یہ منزل من اللہ ہیں، اگرچہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھایا، اور ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وہ اہتمام اللہ نے نہیں فرمایا جو اہتمام قرآن کی حفاظت کا فرمایا. وہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی. ایک آسمانی کتاب آئی، اس کے بعد وہ نبی تشریف لے گئے، دوسری آسمانی کتاب آ گئی. وہ تشریف لے گئے، پھر تیسری آسمانی کتاب آ گئی. ایک کتاب ہدایت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. صحیفے نازل ہوتے رہے. دوسرے انبیاء ان کے لیے الگ صاحب، وہ تبدیل ہوتے گئے. وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے. تورات، زبور و انجیل وہ صرف اپنی قوموں کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے. لیکن قرآن چونکہ آخری کتاب ہے، قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی. حضور خاتم النبیین ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے. اس کے بعد کوئی اور آسمانی ہدایت کلام الہی کی صورت میں نازل نہیں ہوگی. رب نے فرمایا اس کی حفاظت کا اہتمام میں خود کر رہا ہوں. پہلی آسمانی کتابیں تغیر و تبدل ہو گیا، تحریف ہو گئی. ایک کتاب کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی. قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. اللہ کریم فرمایا محبوب جس طرح قیامت تک تیری نبوت کا سکہ چلے گا، اب قیامت تک جو ہدایت پانا چاہے گا تو قرآن کے سوا اسے کہیں چارہ نہیں ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ان کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھنا. اللہ نے جتنے نبیوں پر وحی نازل کی ہر وحی پر ایمان رکھنا. کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، ہمارا ایمان ہے. حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، ہمارا ایمان ہے.
تو اسلام کی اور مومن کی یہ خوبی ہے کہ ہم پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والے کلام کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے وحی الہی ہونے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، 313 یا 315 رسول آئے، تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور حضور خاتم النبیین ہے، اور قیامت تک پھر حضور کی نبوت کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی امت ہے، لہذا اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے اس قرآن کو، ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل فرمایا، ہم اس قرآن کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور آخری کلام، آخری اللہ کا پیغام اور آخری الہامی کتاب ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ 5 خوبیاں ہو گئیں، اب 6ٹھی خوبی اور صفت آخری جو ہے وہ ہے بڑی جامع، اس کے بارے میں تذبذب کا شکار اگر زبان سے کوئی نہیں تو کم از کم ذہن و گمان کے اندر مسلمانوں کے وہ راسخ نہ ہو سکا جس طرح ہمارے اندر یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے تھا۔ وہ 5ویں اور 6ٹھی خوبی آخری جو ہے وہ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، یہاں یومنون کا نہیں فرمایا کہ آخرت پر صرف ایمان ہی رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بالآخرت ہم، ایمان لانے کے بعد قیامت ہے، مان لیا قیامت آئے گی، لیکن یوقنون کا یہ معنی کیا ہے؟ اس پر پختہ اور پکا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، آخرت برحق ہے۔ بالآخرت ہم، انسان بھٹکتا ہی تب ہے، بہکتا ہی تب ہے جب عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ سنیے ذرا، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں، یہ دنیا کی یہ ہے عقیدہ آخرت۔ زبان سے کہنا آسان ہے کہ فلاں نے فکر آخرت پہ بیان کیا ہے، لیکن سنو، فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے سب سے اونچا درجہ جس کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، ہر اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں صرف بلکہ اوپر جا کر کے یقین رکھے۔ یقین وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھائیے، ڈکشنری، وقت نہیں ہے، میں صرف مختصر عرض کرتا ہوں کہ لغت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا پختہ ایمان اور ایسا ٹھوس عقیدہ جس میں شک و شبے کی ذرا بھی گزرنے کی گنجائش نہ ہو، ذرا سا وہم آنے کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اتنا پختہ ایمان اور عقیدہ جب آخرت پر ہو جائے گا پھر وہ کہلانے کا حقدار ہوگا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین اور پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم وہ کام کریں جس کاموں سے، جن کاموں سے، جن اعمال سے ہماری وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر ہم نے رہنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر پختہ، ٹھوس اور پکا یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، دنیا فانی ہے، دائمی اور ابدی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم نے مر کر اس جہان میں جا کر کے رہنا ہے، پھر واپس نہیں آنا، اور اس جہان میں جا کر ہمیں پوچھا جائے گا کہ بتا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دی تھی، اپنی آخرت و عاقبت کو سنوار لے، تو بتا دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اپنی آخرت و عاقبت اور قبر اور بہتری کے لیے تو نے دنیا میں کیا عمل کیے؟ جواب دہی کا تصور، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں عمر دی، کن کاموں کے اندر ضائع کی؟ جوانی دی، تیری جوانی کن کاموں میں خرچ ہوئی، صرف ہوئی؟
جو مال دیا کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، جو ہم نے تمہیں علم دیا اس علم پر عمل کتنا کیا۔ قیامت کے دن جب تک ان 5 سوالوں کا جواب بندہ نہ دے لے گا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا میدان معاشر میں، اس کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ بتا تجھے جو عمر دی، تیری عمر کن کاموں کے اندر کھپی، جو جوانی دی تیری جوانی میں کن کاموں کے اندر جوانی کو خرچ کرتا رہا، جو مال دیا یہ مال کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، اور جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ کہ فلاں بڑا عالم ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، دین یہ کہتا ہے کہ علم تو ہوگا ہی، یہ دیکھو عمل کتنا ہے، یہ دیکھو عمل کتنا ہے۔ آئیے عمل کی طرف بڑھنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ، یہ 6 خوبیاں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر بیان کی گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع کا خلاصہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، 6ٹھی آیت کے اندر۔ دیکھیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں ایمان والوں کی صفات کا ذکر شروع ہو گیا، آگے پھر ان کا ذکر شروع، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو کفر پر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اڑ گئے ہیں، محبوب برابر ہے آپ انہیں میرے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برے انجام سے آگاہ کریں یا نہ کریں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو 2 طبقات کا ذکر گزر گیا۔ اس کے بعد پھر منافقوں کا ذکر ہوا، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے نفاق رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کا ذکر پھر دوسرے رکوع کے اندر تفصیل سے فرمایا۔ اولئک علی ھدی، یہ جن کی خوبیاں بیان، اللہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، انہوں نے قرآن کی ہدایت سے نفع اٹھایا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم سے مراد کیا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، لیکن اس کا جو پیارا مفہوم روحانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے۔ اگر وہ ہدایت پر ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا سجدے کیسا کرتے، نہ ہمارے رکوع کے اندر وہ سکون ہے، وہ تعدیل ہے، نہ سجدے کے اندر وہ تعدیل ہے۔ نماز بندہ پڑھے، رکوع سجود پورے اطمینان اور پوری تسلی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، ظاہری اور باطنی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے خشوع و خضوع سے جب نماز پڑھتا ہے تو بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسی نماز پھر نمازی کو برے کاموں سے اور بے حیائی سے نماز خود بچا لیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے آقا کریم نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، تو صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس نہر کے اندر جو آدمی ایک دن میں 5 مرتبہ نہا لے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ تو ممکن نہیں کہ ایک آدمی 5 مرتبہ نہائے اور پھر جسم پر میل کچیل رہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر سن لو اور سمجھ لو اور آگاہ ہو جاؤ، 5 وقتہ نماز ایسے ہی ہے جو آدمی ظاہری اور باطنی آداب کو ملوز خاطر رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ جسم کی میل اور کچیل سے اپنے آپ کو جیسے پانی بچاتا ہے، نماز گناہوں کی میل کچیل سے انسان کو بچاتی ہے۔ پھر ہر قسم کے گناہوں کی میل انسان کی دھل جاتی ہے۔ ظاہری پاکی کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور باطنی طہارت کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔
تو ذکر الہی کی افضل ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن میں فرمایا کہ صحیح ادا کرو نماز، لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ جو بندہ اللہ کا ذاکر بننا چاہتا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر 5 وقتہ نماز کو فرض اور واجب اور لازم کر لو۔ یہ تمہارے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے جب نماز پڑھو گے تو تمہارے گناہوں کی میل کچھ ہے اس عمل سے دور ہوتی رہے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ ایسا عمل ہے، مومنین کی خوبی یہ ہے کہ ایمان لانے کے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد پھر نماز کا درجہ ہے، 5 وقتہ نماز کی حفاظت۔ یہ قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید آئی اور حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو نماز تو بھئی مومن کی پہچان ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان بخاری کے اندر حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا ایمان اور کفر میں اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو حضور نے فرمایا وہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز۔ یقیمون الصلاۃ، پھر ارشاد فرمایا 2 خوبیاں ہو گئیں، 2 صفتیں، تیسری خصوصیت اور خوبی اور صرف بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے، جس طرح بدنی اور جسمانی عبادت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح فرض ہے زکوٰۃ۔ نماز کے بعد جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس کو قرآن مجید میں خرچ کرنے کا جو ذکر کیا گیا، فرمایا ہمارا دیا ہوا رزق، ہماری دی ہوئی روزی وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا دیا ہوا رزق، ہماری دی ہوئی روزی وہی ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، یہ تیسری خوبی اور خصوصیت و صفت یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے پر خرچ کرنا، اس میں ایک اطمینان اور تسلی اللہ تعالیٰ بندے کو دے رہا ہے کہ جو کچھ تو خرچ کرے گا یہ دیکھ لینا، جیب سے نکالے گا خرچ کرے گا تو یہ سوچ لینا یہ دیا ہوا کس کا ہے، یہ میرا ہی تو دیا ہوا ہے جو میرے راستے پہ ہی تم نے خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا، اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، غریبوں، یتیموں، بیوہ عورتوں، مساکین، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ مما رزقناہم ينفقون کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو ضرورت مند ہو، جس کے پاس پیسہ نہیں، دوائی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں، بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں، گھر کے خراجات کے لیے تنگ دستی کا شکار ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں صرف مال مراد نہیں ہے کہ صرف ہمارا دیا ہوا پیسہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا، بلکہ عرفاء فرماتے ہیں اس سے مما رزقناہم، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو عرفان دیا ہے، علم کی دولت اگر کسی نے دی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں، جس طرح مال سے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جس کو ہم نے علم دیا، عرفان دیا، وہ جو نہ جاننے والے ہیں انہیں سکھلاتے ہیں، انہیں بتلاتے ہیں، علم کو پھیلاتے ہیں۔ مال کو خرچ کرنا، علم کو پھیلانا، ہدایت کو پھیلانا، عرفان کو پھیلانا، جس کو اللہ نے جو توانائی، جو صلاحیت دی ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
ایک ڈاکٹر جو ہے کسی مریض کا علاج کراتا ہے، وہ بھی علاج کرتا ہے توجہ سے، مریض کی مرض کی تشخیص پہ توجہ دیتا ہے، علاج پہ توجہ دیتا ہے۔ حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی مخلوق پہ جب وہ اس سے فائدہ پہنچاتا ہے دوسرے لوگوں کو، تو اس کو بھی اس آیت کریمہ کا مصداق اور عفان قرار دیا کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت کو، ہر علم کو، ہر عرفان کو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے پھیلانا اور علم پہنچانا۔ اگر ہدایت ملی ہے اس ہدایت کو تقسیم کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی ہدایت پہ آئیں، وہ بھی اسی کا مصداق ہوگا، مما رزقناہم ينفقون۔ کتنی خوبیاں ہو گئی، اتنا آپ کو سنایا توجہ سے۔ چلیے کوئی بات، اگلی خوبی بیان کر لیتے ہیں۔ تعداد تو نہ یاد رہے آپ کو، ترتیب تو یاد رہے۔ پھر آگے ایک بڑی پیاری خوبی کا ذکر آیا۔ دیکھیے ہم تو ہر ایک کو جو منہ میں آتا ہے اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں، ایمان بہت سے تقاضے کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا تقاضا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے محبوب غیب پر ایمان لائے ہیں، یہ صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا دیا ہوا صلاحیتیں روزی ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بما الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی یہ ایمان لائے ہیں، من قبلک جو آپ سے پہلے اللہ کا کلام اس کی وحی نازل ہوتی رہی اس پر بھی ایمان لائے۔ پہلے انبیاء پر جو کتابیں آسمانی نازل ہوئی ان کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھنا، کہ انجیل، تورات و زبور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، جتنی وحی انبیاء پہ آئی اس وحی کو برحق ماننا۔ انجیل اور تورات و زبور یہ منزل من اللہ ہیں، اگرچہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھایا، اور ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وہ اہتمام اللہ نے نہیں فرمایا جو اہتمام قرآن کی حفاظت کا فرمایا۔ وہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی۔ ایک آسمانی کتاب آئی، اس کے بعد وہ نبی تشریف لے گئے، دوسری آسمانی کتاب آ گئی، وہ تشریف لے گئے، پھر تیسری آسمانی کتاب آ گئی۔ ایک کتاب ہدایت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، صحیفے نازل ہوتے رہے۔ دوسرے انبیاء ان کے لیے الگ صاحب، وہ تبدیل ہوتے گئے، وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ تورات، زبور و انجیل وہ صرف اپنی قوموں کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے، لیکن قرآن چونکہ آخری کتاب ہے، قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی، حضور خاتم النبیین ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، اس کے بعد کوئی اور آسمانی ہدایت کلام الہی کی صورت میں نازل نہیں ہوگی۔ رب نے فرمایا اس کی حفاظت کا اہتمام میں خود کر رہا ہوں۔ پہلی آسمانی کتابیں تغیر و تبدل ہو گیا، تحریف ہو گئی، ایک کتاب کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اللہ کریم فرمایا محبوب جس طرح قیامت تک تیری نبوت کا سکہ چلے گا، اب قیامت تک جو ہدایت پانا چاہے گا تو قرآن کے سوا اسے کہیں چارہ نہیں ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھنا، اللہ نے جتنے نبیوں پر وحی نازل کی ہر وحی پر ایمان رکھنا، کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی ہمارا ایمان ہے، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی ہمارا ایمان ہے۔ تو اسلام کی اور مومن کی یہ خوبی ہے کہ ہم پہلے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والے کلام کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے وحی الہی ہونے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، 313 یا 315 رسول آئے، تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور حضور خاتم النبیین ہے، اور قیامت تک
پھر حضور کی نبوت کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی امت ہے، لہذا اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے اس قرآن کو، ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل فرمایا، ہم اس قرآن کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ لہذا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور آخری کلام، آخری اللہ کا پیغام اور آخری الہامی کتاب ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ 5 خوبیاں ہو گئیں، اب 6ٹھی خوبی اور صفت آخری جو ہے وہ ہے بڑی جامع، اس کے بارے میں تذبذب کا شکار اگر زبان سے کوئی نہیں تو کم از کم ذہن و گمان کے اندر مسلمانوں کے وہ راسخ نہ ہو سکا جس طرح ہمارے اندر یہ عقیدہ راسخ ہونا چاہیے تھا۔ وہ 5ویں اور 6ٹھی خوبی آخری جو ہے وہ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، یہاں یومنون کا نہیں فرمایا کہ آخرت پر صرف ایمان ہی رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بِالْآخِرَةِ ہم، ایمان لانے کے بعد قیامت ہے، مان لیا قیامت آئے گی، لیکن یوقنون کا یہ معنی کیا ہے؟ اس پر پختہ اور پکا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، آخرت برحق ہے۔ بالآخرت ہم یوقنون۔ انسان بھٹکتا ہی تب ہے، بہتا ہی تب ہے جب عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت کیا ہے؟ سنیے ذرا، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں، یہ دنیا کی یہ ہے عقیدہ آخرت۔ زبان سے کہنا آسان ہے کہ فلاں نے فکر آخرت پہ بیان کیا ہے، لیکن سنو، فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے سب سے اونچا درجہ جس کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، ہر اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں صرف بلکہ اوپر جا کر کے یقین رکھے۔ یقین وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھائیے، ڈکشنری، وقت نہیں ہے، میں صرف مختصر عرض کرتا ہوں کہ لغت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا پختہ ایمان اور ایسا ٹھوس عقیدہ جس میں شک و شبہ کی ذرا بھی گزرنے کی گنجائش نہ ہو، ذرا سا وہم آنے کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اتنا پختہ ایمان اور عقیدہ جب آخرت پر ہو جائے گا پھر وہ کہلانے کا حقدار ہوگا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین اور پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم وہ کام کریں جس کاموں سے، جن کاموں سے، جن اعمال سے ہماری وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر ہم نے رہنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت پر پختہ، ٹھوس اور پکا یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، دنیا فانی ہے، دائمی اور ابدی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم نے مر کر اس جہان میں جا کر کے رہنا ہے، پھر واپس نہیں آنا، اور اس جہان میں جا کر ہمیں پوچھا جائے گا کہ بتا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دی تھی، اپنی آخرت و عاقبت کو سنوار لے، تو بتا دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اپنی آخرت و عاقبت اور قبر اور بہتری کے لیے تو نے دنیا میں کیا عمل کیے ہیں؟ جواب دہی کا تصور، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں عمر دی، کن کاموں کے اندر ضائع کی؟ جوانی دی، تیری جوانی کن کاموں میں خرچ ہوئی، صرف ہوئی؟ جو مال دیا کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ جو ہم نے تمہیں علم دیا اس علم پر عمل کتنا کیا؟ قیامت کے دن جب تک ان 5 سوالوں کا جواب بندہ نہ دے لے گا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا میدان محشر میں، اس کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ بتا تجھے جو عمر دی
تیری عمر کن کاموں کے اندر کھپی، جو جوانی دی تیری جوانی میں کن کاموں کے اندر جوانی کو خرچ کرتا رہا، جو مال دیا یہ مال کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، اور جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ کہ فلاں بڑا عالم ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، دین یہ کہتا ہے کہ علم تو ہوگا ہی، یہ دیکھو عمل کتنا ہے، یہ دیکھو عمل کتنا ہے۔ آئیے عمل کی طرف بڑھنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ، یہ 6 خوبیاں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر بیان کی گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع کا خلاصہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، 6ٹھی آیت کے اندر۔ دیکھیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں ایمان والوں کی صفات کا ذکر شروع ہو گیا، آگے پھر ان کا ذکر شروع، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو کفر پر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اڑ گئے ہیں، معبود برابر ہے، آپ انہیں میرے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برے انجام سے آگاہ کریں یا نہ کریں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو 2 طبقات کا ذکر گزر گیا۔ اس کے بعد پھر منافقوں کا ذکر ہوا، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے نفاق رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کا ذکر پھر دوسرے رکوع کے اندر تفصیل سے فرمایا۔ اولئک علی ھدی، یہ جن کی خوبیاں بیان، اللہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، انہوں نے قرآن کی ہدایت سے نفع اٹھایا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم سے مراد کیا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، لیکن اس کا جو پیارا مفہوم روحانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اگر وہ ہدایت پر ہیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا